أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। हज़रात, पिछली मरतबा हमने 27वां रुकू मुकम्मल किया था। मैंने अर्ज़ किया था कि इस 27वें रुकू में 4 मरतबा ये अल्फाज रिपीट हुए, यसअलूनका, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपसे सवाल करते हैं। किन चीज़ों के बारे में सवाल? यतामा के बारे में सवाल, अशहुर हुरुम में क़िताल के बारे में सवाल। इसी तरह आज जो रुकू हम पढ़ेंगे यसअलूनका अनिल महीज़, तो कुरान हकीम में कुल 13 मरतबा यसअलूनका के अल्फाज हुए।
اس میں ایک طرف یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ جو بھی اہل ایمان ہیں، جو ایمان لے آئے، ان کے دل میں اب پیاس موجود ہے صحیح بات معلوم کرنے کی۔ یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں اور کتنا کچھ خرچ کریں۔ اسی طرح اور بہت سے جس میں وہ سوالات موجود ہیں پوز کیے گئے۔ یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یسألونک عن ذی القرنین، ذی القرنین کی حقیقت کیا ہے وہ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو 13 مرتبہ یسألون کے الفاظ استعمال ہوئے قرآن حکیم میں، جس میں 7 مرتبہ سورہ بقرہ میں، اور جو آیات ہمارے زیر مطالعہ ہیں 6 مرتبہ ان میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ گویا کہ کنسنٹریشن کے اعتبار سے اگر ہم سمجھیں گے تو سب سے گاڑھا مقام یہ ہے جہاں پے در پہ الفاظ آ رہے ہیں۔ یسألونک یسألونک یسألونک، یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، انہیں جواب چاہیے ان باتوں کا۔ دوسری بات جو ہم نے پڑھی تھی پچھلے رکوع میں، وہ وادی نخلہ کا واقعہ تھا کہ جس میں بڑا واویلا کیا گیا مکہ والوں کی طرف سے کہ مسلمانوں نے ہمارے ایک شخص کو، عمر حضرمی کو قتل کر دیا، اور اس پر تبصرہ کیا کیا گیا تھا، وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، یہ ایک شخص کا قتل ہو جانا تم پر بڑا گراں گزر رہا ہے، جبکہ تم نے بیت اللہ میں جو مرکز توحید تھا، وہاں شرک کے جو ہے جس نے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، اور جہاں دیویاں اور دیوتا جو ہے مجسموں کی شکل میں موجود ہیں جو تمہارے خدا سمجھے جاتے ہیں، تو یہ فتنہ ہے، بغاوت ہے، سرکشی ہے اللہ کے خلاف، یہی کہیں بڑھ کر ہے اس قتل سے جس کا تم واویلا کر رہے ہو۔ اور یہی الفاظ آیت نمبر 192 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ بہت ہی معمولی سا فرق تھا، یہاں فرمایا گیا ہے الفتنۃ اکبر من القتل، اور وہاں الفاظ تھے والفتنۃ اشد من القتل، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ پھر خاص حکم تھا ارتداد کے حوالے سے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو شخص بھی تم میں سے دین اسلام سے منحرف ہو گیا، پھر گیا۔ اب یہ دین اسلام سے پھر جانا اس بنیاد پر بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی شخص جو ہے کفار اور مشرکین کی جو تعذیب ہے، جو پرسیکیوشن ہے، جو تشدد ہو رہا تھا مسلمانوں پر، اس کے رد عمل کے طور پر واپس اپنے آبائی دین میں پلٹ جائے، یا کچھ اور مفادات بھی ہو سکتے تھے، کوئی لالچ جو ہے کارگر ہو سکتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان کر دیا کہ جو شخص بھی تم میں سے اپنے دین سے، دین اسلام سے پھرا، فیمت، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا، وہ مر گیا، فہو کافر، جبکہ وہ کافر تھا، حالت کفر میں اس کا انتقال ہوا، حالت کفر میں اس کی موت واقع ہوئی، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، تو ان کے تمام اعمال اکارت قرار دیے جائیں گے، اس دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ واولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون۔ یہاں ایک بات خاص طور پر نوٹ کرنے کی ہے کہ جو شخص بھی کفر یا شرک سے اسلام میں داخل ہوا، اس کے بارے میں صریح احادیث موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو شخص اسلام قبول کرنے کے بعد منحرف ہو گیا، مرتد ہو گیا، اپنے آبائی دین کی طرف پلٹ گیا، تو اسلام میں ہونے کے دوران اس نے جو بھی نیکیاں کی تھیں، جو بھی اعمال صالحہ کیے تھے، کوئی حج تھے، کوئی عمرے تھے، کوئی خیرات تھی، صدقات تھی، حسن سلوک تھا، بہترین اخلاق تھا، یہ تمام چیزیں اکارت قرار دے دی جائیں گی۔ گویا کہ کفر سے اسلام میں آنے میں تمام گناہ معاف کر دیے گئے، اور اسلام سے کفر میں واپس لوٹنے کے بنیاد پر تمام نیک اعمال جو ہیں وہ اکارت قرار دے دیے جائیں گے۔ پھر خمر اور میسر کی بحث ہم نے پڑھی پچھلی مرتبہ، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں بھی، جیسے کہ میں نے عرض کیا وہ عرب جو مزاج ہے ان کی گھٹی میں شراب موجود تھی، پینے کی اصل شے تو شراب تھی، اور اسی طرح ازلام ہے، جوا ہے، سٹے بازی ہے، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہ پیاس گویا کہ طبعی طور پر ان کے اندر موجود تھی، اس کے احکامات ہم نے پڑھے، اور اس میں بھی خاص طور پر وہ ایک جو تدریج ہے ہمارے دین کی، کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم لٹ مار کر جو ہے کسی شے کو حرام قرار دے دیا جائے، بلکہ ذہن سازی کی جاتی ہے۔ گویا کہ جو پہلا حکم نازل ہوا شراب اور جوئے کی حرمت کے بارے میں، اس میں اس بات کو بھی کہا گیا اسمہما اکبر من نفعہما، ان دونوں کا جو گناہ کا پہلو ہے کہیں بڑھ کر ہے اس کے نفع کے پہلو سے۔ جس شخص کو جوئے کے نتیجے میں کوئی رقم حاصل ہو گئی تو اسے تو نفع مل گیا، بڑا خوش ہوگا،
اور اسی طرح کوئی شخص شراب پیتا ہے تو ممکن ہے کچھ دورانی کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑی راحت اور سکون میں محسوس کرے، اس لیے کہ پھر ظاہر ہے کہ اس کا ذہن جو ہے وہ پھر تمام جکڑ بندیوں سے آزاد ہو کر بڑا ایک سکون محسوس کرتا ہے. لیکن اس کا یہ پہلو جو ہے، جو دنیوی پہلو ہے، وہ کہیں بڑھ کر ہے مضرت کے اعتبار سے اس کے روحانی پہلو سے. پھر یتیموں کے بارے میں یسألونک عن الیتامی، وہی یسألونک کے الفاظ، یہ یتیموں کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. پھر مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح کے بارے میں جو آخری آیات ہم نے پڑھی تھی جس پر ہمارا درس ختم ہوا تھا، اب اس کے بارے میں مزید کچھ عرض نہیں کروں گا. اب آج کے درس کی طرف آئیے. فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی یہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں. ظاہر ہے کہ یہ ایک فطری شے ہے، اللہ تعالیٰ نے جو توالد و تناسل کا سلسلہ قائم کیا اس میں خواتین کے ساتھ یہ چیز جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، یہ ان کے نارمل فیچرز ہیں. تو اصل میں جو پس منظر میں بات ہے وہ یہ کہ دو ایکسٹریمز موجود تھیں. ایک طرف یہود تھے کہ جنہوں نے خواتین کو جبکہ وہ حالت حیض میں ہوں بالکل اچھوت بنا کر رکھ دیا تھا. انہیں اپنے گھروں سے نکال دیتے تھے، کسی کوٹری میں مقفل کر دیتے تھے، نہ ان کا کھانا جو ہے ان کے ہاتھوں سے کھانا پکایا ہوا جو کھاتے تھے، نہ ان کو اپنے قریب آنے دیتے تھے. تو یہودی بالکل ایک ایکسٹریم پر تھے. اور یہود اور ہنود کے اندر جو مشابہت ہے اس کو بھی نوٹ کیجئے، یہی معاملہ ہندوؤں کے ہاں اپنی خواتین کے ساتھ ہوتا ہے. ایام حیض میں وہ اچھوت قرار دے دی جاتی ہیں. اب گویا کہ انہیں کسی نے اگر مس کر لیا ہے یا انہوں نے کسی کو مس کر لیا تو وہ نجس ہو گئی. اچھا، جبکہ بالکل برعکس تھا معاملہ نصارہ کا. ان کے ہاں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا. شوہر اور بیوی کا جو تعلق قائم ہوتا ہے تو حیض کے دوران بھی، محیض کے دوران جو ہے وہ تعلق بھی قائم رہتا تھا. جبکہ معاملہ جو ہے اس اعتبار سے قرآن حکیم نے اور ہمارے دین میں کچھ چیزوں سے منع کر دیا گیا. نماز نہیں پڑھ سکتی، طواف نہیں کر سکتی، ارکان حج ادا کر سکتی ہیں لیکن طواف نہیں کر سکتی، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، قرآن کریم کو ٹچ نہیں کر سکتی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بھی خواتین ہیں ان کو خوب معلوم ہے. یہ وہ ہمارے دین کا اور تعلیم کا جو ہے حصہ ہے. تو یہ دو ایکسٹریم تھے کہ جس کے پس منظر میں شاید یہ سوال کیا گیا. یا تو وہ ایکسٹریم ہے جو یہودیوں کے ہاں موجود ہے یا نصارہ کے ہاں ہے. تو گویا کہ دین کے جو شرعی احکامات ہیں اس کے بارے ہمیں معلوم ہونا چاہیے، جو احادیث کے ذریعے بالکل وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آ گئے. یہاں صرف ایک بات کہی گئی، یسألونک عن المحیض، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں. قل ہوا اذن، بہت ہی مختصر بات. اے نبی نے کہہ دیجئے کہ یہ ایک تکلیف دہ امر ہے، ایک اذیت والی بات ہے جس سے کوئی خاتون گزرتی ہے. ظاہر ہے کہ ہم مرد جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کا تصور تو نہیں کر سکتے، لیکن خواتین کو خوب معلوم ہے. اور یہ جو ایک سیاہی سائیکل ہے، یہ جو ایک پیریڈز کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ لگا دیا، تو بہرحال وہ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی جو بڑی حکمت عملی ہے اسی کا ایک نتیجہ ہے. اسی کے نتیجے میں پھر حمل ہوتا ہے، پھر آپ کے توالد و تناسل کا سلسلہ آگے جاری رہتا ہے. تو اذى اصل میں کہتے ہیں کسی تکلیف یا اذیت کو. گویا کہ یہاں وہ بات کہ جس میں یہودیوں کے ہاں یہ نظریہ موجود تھا کہ عورت بالکل نجس ہو جاتی ہے، ناپاک ہو جاتی ہے. اس نے اگر کسی شے کو ہاتھ لگا دیا ہے، کوئی کھانا پکانے لگی ہے، یا یہ کہ کسی مشروب کو آپ کو پیش کر رہی ہے تو وہ شے بھی نجس ہو گئی. اس درجے کی نجاست عورت کے ساتھ وہ تھوک دیتے تھے. تو قرآن نے کہا یہ اذن ہے، یہ ایک تکلیف ہے، ایک اذیت والا معاملہ ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو اصولی طور پر ایک ہدایت یہاں آ گئی. اعتزال کہتے ہیں الگ ہو جانے کو، دور ہو جانے کو. قربت اختیار نہ کرو عورتوں کے ساتھ ان ایام میں. فاعتزلوا النساء فی المحیض، اسی سے عزل، آپ کو معلوم ہے عزل اصل میں کسی شے سے الگ ہو جانا ہے. اور خاص طور پر شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے اس میں بھی ایک عزل کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے جسے انگلش میں کوائٹس انٹرپٹس کہتے ہیں، کہ جس میں کوئی شخص اگر نہیں چاہتا کہ حمل ٹھہرے تو اس میں کچھ خاص وقت کے اندر جو ہے وہ پھر الگ ہو جاتا ہے. عزل اسے کہتے ہیں. اسی سے معزول بھی بن گیا. کسی شخص کو اس کے عہدے سے آپ نے ہٹا دیا، الگ کر دیا، وہ شخص معزول کہلایا. تو فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو عورتوں سے ذرا دوری اختیار کرو، انہیں فاصلے پر رکھو اس حالت میں کہ جبکہ وہ حیض میں ہو. ولا تقربوہن حتی یطہرن، اور یہاں قربت سے مراد کیا ہے؟ مباشرت یا مجامعت. اور دیکھو ان کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرو جو شوہر اور بیوی کا ہوتا ہے، حتی یطہرن، جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں.
یہاں الفاظ ہیں یطہرن اور آگے آئیں گے تطہرن، ان دونوں میں فرق ہے. مادہ دونوں کا طہر ہے. طہر کے معنی کیا ہے؟ پاک ہونا، طہارت اسی سے بنا. تو فیضا حتیٰ یطہرن، جبکہ وہ پوری طرح پاک ہو جائیں، گویا کہ وہ جو ایام ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور پھر گویا کہ وہ جو ایک نجاست والی بات بھی کسی درجے میں تھی وہ بھی دور ہو جائے. تو اب یہ ہے کہ اس وقت تک کا تمہیں انتظار کرنا ہے، اس کے ساتھ قربت نہیں کرنی. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب خوب اچھی طرح پاک صاف ہو جائیں. اب یہاں ہمارے مفسرین نے جو بات بیان کی ہے یہ کہ جو پہلا ہے یطہرن، اس سے مراد تو ہے کہ وہ پیریڈز ختم ہو جائیں. اور تطہرن کے معنی کیا ہے؟ جب وہ غسل کر لے. جس طرح غسل جنابت ہوتا ہے جسے غسل واجب بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح یہ حیض کے بعد بھی جو ہے وہ غسل ہوتا ہے. تو یہاں جو دو اصطلاح استعمال ہوئے، حتیٰ یطہرن فاذا تطہرن، جب وہ پاک ہو جائیں، اس نجاست سے نکل آئیں اور غسل کر لیں. فأتوہن من حیث امرکم اللہ، تو اب تم ان کے ساتھ قربت کر سکتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حق دیا ہے، جیسا کہ اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق. اب یہاں گویا کہ ظاہر ہے کہ موضوع ایسا ہے کہ جس پہ زیادہ کھل کر بیان نہیں ہو سکتا، لیکن تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ مراد یہ ہے کہ جو بھی صحیح طریقہ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ تمہیں اجازت ہے. اور بڑی تفصیلی احادیث اس کے اندر موجود ہیں جس میں جو مختلف پوزیشنز ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی گویا کہ انہیں بھی جو ہے اس کی بھی اجازت دی گئی ہے، بشرطے کہ اصل مطلوب کیا ہو کہ آپ کو اولاد حاصل کرنی ہے اور اپنے لیے خیر اور نیکی آگے بھیجنی ہے، جس کا ذکر آگے آ جائے گا. تو فلا تقربوہن حتی یطہرن فاذا تطہرن فاتوہن من حیث امرکم اللہ، تو پھر جب وہ بالکل پاک صاف ہو جائیں، غسل کر لیں، تو پھر اب ان کے ساتھ جو ہے وہ تم معاملہ کر سکتے ہو. تو جاؤ ان کے پاس جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا. ان اللہ یحب التوابین، دیکھیے یہاں تواب کے لفظ کو نوٹ کیجئے. اس سے پہلے اگر کسی شخص کا معاملہ اس معاملے میں کسی بھی زیادتی کا ہوا ہے تو گویا کہ اس کے لیے بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہ جو ندامت کے ساتھ اور احساس شرمندگی کے ساتھ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی بہت پسند فرماتا ہے. اور متطہرین، اور ان لوگوں کو جو انتہائی صفائی اور نفاست پسند ہیں. متطہرین جو ہے وہ مبالغے کا صیغہ ہے، انتہائی طہارت والے لوگ اور انتہائی پاکیزگی والے لوگ. آگے فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے تمہاری کھیتی کی مانند ہے. اب اس کے بہت ہی جس کے بارے میں بڑی بحث کی گئی ہے، جن حضرات کو مزید جو ہے اس میں معلومات چاہیے ہو تو تفاسیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اصل میں کھیتی کس کام کے لیے ہوتی ہے؟ کسی کسان کا کوئی کھیت ہے تو اس میں وہ بیج ڈالتا ہے، آبیاری کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے. نتیجے میں پھر گویا کہ وہ حمل ٹھہرا اگر کسی خاتون کا معاملہ ہے، اور بیج ڈالنے سے مراد جو ہے آپ کو معلوم ہے پورا پروسیس ہے. اور اس کے بعد پھر وہ پورا 9 مہینے کا پیریڈ گزرتا ہے، اس میں پوری اس کی نگہداشت کی جاتی ہے، حفاظت کی جاتی ہے، اس کی غذا کی بھی اور تمام جو بھی اس کی ڈیمانڈز ہیں اس کو پورا کیا جاتا ہے. جسمانی طور پر جو چیزیں اس کی نیڈز ہیں اس کو پورا کیا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں آ گئیں کہ جس طرح کوئی دہقان ہے جس کی کھیتی ہے تو اپنی کھیت کی وہ نگہداشت کرتا ہے، یہی معاملہ تمہارا بھی ہے. اور کھیت سے اصل شے مطلوب کیا ہے؟ پیداوار، وہ غلہ آپ کو حاصل ہو رہا ہے. جس مقصد کے لیے اس میں کسان نے محنت کی ہے، جس کے لیے اس نے بیج ڈالا ہے، آبیاری کی ہے، کھاد فرٹیلائزر کا استعمال کیا، کس لیے؟ تاکہ اس سے غلہ اور جنس حاصل ہو سکے. تو یہی معاملہ مشابہت کا ہے کسی بیوی کا مرد کے ساتھ، کہ گویا کہ اصل شے جو مطلوب ہے، اگرچہ ایک وقتی لذت بھی ہے اور یقیناً یہ بہت بڑی ایک جسے آپ کہیے کہ انسان کے اندر جو انسٹنکٹس رکھی گئی ہیں اس اعتبار سے بہت مضبوط، بہت پوٹنٹ ہے. جس طرح پیٹ جو ہے وہ بھوک ہے اس کے اندر، اسی طرح یہ اشتہا بھی انسان کے اندر موجود ہے. تو وہ ایک وقتی معاملہ اپنی جگہ، لیکن اصل شے مطلوب کیا ہے کہ آپ اولاد حاصل کریں اس کے ذریعے. تو نساؤکم حرث لکم، اس کے علاوہ ایک اور پہلو بھی بہت عمدہ ہے اس میں، کہ جو محبت کسی بھی دہقان کو یا کسی کسان کو اپنی کھیت کے ساتھ ہوتی ہے، کہ کوئی تیز ہوا چلے تو ظاہر ہے کہ اب جو بھی اس نے بیج ڈالا ہے اور کوئی نندے پودے گزرے ہیں، تیز بارش آ جائے تو وہ ختم ہو جائیں گے، ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے. اور اس کی دھرتی اسے کتنی محبوب ہوتی ہے، کتنی محبت ہوتی ہے، ذرا کسی کسان سے پوچھئے. تو گویا کہ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیوں کی مانند ہیں. جس طرح کسی کسان کو
انتہائی محبت ہوتی ہے اپنے کھیت سے، اپنی کھیتی سے. یہی معاملہ تمہارا بھی ہونا چاہیے. ان کے کچھ حقوق ہیں، اس کی ادائیگی کا معاملہ ہونا چاہیے. ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع جو ہے، اس میں خصوصی تاکید تھی کہ اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرو. کسی قسم کی جو ناانصافی ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، کوئی ظلم ان کے ساتھ روا نہ رکھو. تو ہمارے دین کی تعلیمات تو یہ ہیں. تو اس میں ایک مشابہت اس اعتبار سے بھی پیدا ہو گئی کہ کسی کسان کو جو محبت اپنی کھیتی کے ساتھ ہے، وہی معاملہ جو ہے کسی مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ ہونا چاہیے. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، تو تم اپنی کھیتی کو استعمال کر سکتے ہو جیسا تمہارا جی چاہے. اب اس کے بارے میں ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا، لیکن سیدھی سی بات یہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک طبعی جذبہ رکھا ہے، اس کے لیے جو جائز رستہ متعین کر دیا، بس اس تک محدود رہو. اور اس میں ڈیٹیل میں اور بہت کچھ آ جاتا ہے. یہودیوں کے ہاں ایک خاص طور پر یہ ایک چیز موجود تھی کہ ان کے ہاں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر کسی خاص پوزیشن میں کوئی شخص اپنی عورت کے ساتھ قربت کرتا ہے تو اولاد بہنگی پیدا ہوتی ہے. اب یہ چیز بھی ایسی تھی کہ جس کا کوئی تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے. لہذا متعدد روایات ایسی موجود ہیں جس میں صحابہ کرام نے اور خواتین نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، خواتین ڈائریکٹلی سوال نہیں کیا کرتے تھے عام طور پر اس قسم کے مسائل کے بارے میں، وہ ازواج مطہرات کو گویا کے ذریعہ بنایا کرتی تھی، ان تک اپنا سوال پہنچاتی تھی اور ازواج مطہرات ان سوالات کو حضور تک پہنچاتی تھی. اور اس میں واضح طور پر یہ بات بیان کر دی گئی کہ وہ جو یہودیوں کا معاملہ تھا وہ ان کا اپنا ایک عقیدہ ہے، لیکن یہ کہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ معاملہ وہی ہونا چاہیے جہاں سے آپ اولاد حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو جذبہ رکھا ہے اس کی تسکین بالکل عین فطرت ہے، ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ اس میں کوئی تجاوز نہ ہو. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ. قدموا کے معنی کیا ہیں؟ آگے بھیجنا. قدم یقدم، آگے بھیجنا. آگے بھیجو اپنے لیے. ایک مراد تو یہ ہے کہ اولاد پیدا ہوگی تو گویا کہ وہ تمہارا تسلسل بنے گی آنے والی نسل میں. قدموا لانفسکم، یہ کام جو تم کر رہے اس سے اولاد مطلوب ہے نا. یہ الگ بات ہے ہمارے ہاں اب جو معاملہ ہو چکا ہے اور پھر وہ خاندانی منصوبہ بندی، اب تو شاید اس کا اتنا زیادہ پرچارک نہیں ہے، لیکن مجھے یاد ہے کہ ایوب خان کا جو دور ہوتا تھا تو بڑے بڑے جو ہے اس کے بارے میں بڑا لٹریچر بھی اور یہ بھی اور وہ بھی کہ اپنے آپ کو جو ہے وسائل دیکھا کرو، اس کے بعد پلاننگ کیا کرو. چلیے کسی حد تک اس کے اندر کوئی حرام والا پہلو نہیں ہے، تاکہ آپ کسی ایسے ذریعے کو اختیار کریں جو حرام ہے. اگر حمل ٹھہر گیا ہے تو ایبورشن کروا دینا یہ حرام ہے، صرف اس خوف سے، جیسا کہ فرمایا گیا سورہ بنی اسرائیل کے اندر وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. اپنی اولاد کے قتل کے مرتکب نہ ہوا کرو مفلسی کے اندیشے سے کہ ان کو میں کہاں سے کھلاؤں گا پلاؤں گا. اور آج جو ہے تعلیم یہ ایک بہت بڑا، جسے آپ کہیے کہ ایک بڑی بھاری ذمہ داری بن گئی ہے. یہ تمام چیزیں انسان کے اوپر اس درجے مسلط ہوں گویا کہ وہ خود ہی خالق ہے اپنی اولاد کا بھی اور اس کی روزی کا بھی اور ان کی تعلیم کا بندوبست کرنا اس کے ذمہ ہے. فیوچر کے بارے میں وہ شخص نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہاں کہاں سے وسائل کا اہتمام کر رکھا ہے. ایسی فیملیز بھی ہیں جن کے 8 9 9 10 10 11 بچے ہیں اور ماشاءاللہ سب کے سب جو ہے اس دنیا میں بھی بہت آگے گئے اور دنیاوی دوڑ میں بھی پیچھے نہیں رہے اور دین کے اعتبار سے بھی وہ بہرحال آگے والے لوگوں میں سے ہیں. ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں. تو وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اس سے دوسری مراد یہ ہے کہ اپنے لیے نیکیاں آگے بھیجا کرو. بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، وہاں تمہارے کام آنے والی چیز اصل کیا ہے؟ نیکیاں، نیک اعمال، اچھے اخلاق، دین اسلام، تقوی، ایمان. یہ چیزیں ہیں جو تمہارے آگے کام آنے والی ہیں. تو وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ میں دونوں پہلو آ گئے کہ گویا کہ اولاد بھی مراد ہے کہ وہ شے اصل مطلوب ہونی چاہیے اور پھر اس سے آگے بڑھ کر آگے کے لیے نیکیوں کا سامان کرو جو اصل کرنسی تمہیں وہاں ملے گی. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور آگے پھر فرما دیا گیا اور دیکھو اللہ کے تقوی پر کاربند رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور خوب اچھی طرح اس حقیقت کو جان لو کہ تمہیں اسے ملاقات کرنی ہے. ایک دن آئے گا کہ جب تم ملو گے اپنے رب سے، اپنے رب کے حضور پیش کر دیے جاؤ گے. ملنے کا معاملہ تو اتنا سرٹن نہیں ہے، اس لیے کہ رب کا دیدار تو صرف اہل ایمان کو نصیب ہوگا، لیکن رب کے سامنے کٹہرے میں تو کھڑے ہوں گے نا سب.
تو وہ دن جس دن تمہاری ملاقات ہوگی اپنے رب سے، مراد یہ ہے جس دن تمہارا محاسبہ ہوگا، جس دن تمہارا اعمال نامہ جو ہے وہ نشر کر دیا جائے گا، تمہاری زندگی کی ایک ایک ڈیٹیل اس میں لکھی ہوئی موجود ہوگی، اور وہ برسر عام ہر شخص کے علم میں آ جائے گا فلاں شخص اس دنیا میں تو بڑا دیندار بنتا رہا تھا، اس کی جلوت یہ تھی تمہارے سامنے، لیکن اس کی خلوت کیا تھی، وہ ہر شے وہاں نمایاں ہو جائے گی۔ تو واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور خوب اچھی طرح جان لو کہ ایک دن تمہیں اس سے ملنا ہے، ملاقات ہوگی۔ وبشر المؤمنین، اور اہل ایمان کو آپ خوشخبری دے دیجئے۔ اہل ایمان کون ہیں؟ اہل تقوی، جو اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والے ہیں، حرام اور حلال کی تمیز کو قائم رکھنے والے، اس دنیا میں رہتے ہوئے تقوی کی شاہراہ پر گامزن رہنے والے، یہ ہیں وہ لوگ جنہیں کہا گیا کہ انہیں خوشخبری دے دیجئے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ۔ پھر نوٹ کیجئے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کے اندر بڑے شرعی احکامات بھی ہیں، جہاں میاں بیوی کے معاملات ہیں، طلاق کا، نکاح کا مسئلہ ہے، یتیمیوں کے حقوق ہیں، اسی طرح وراثت کے احکامات کے بارے میں بعض باتیں جو اسی سورہ مبارکہ میں بھی کر دی گئیں، اگرچہ اصلاً بڑی تفصیل کے بعد جو ہے سورہ نساء کے اندر وہ چیزیں جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اب ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل کو لیا جا رہا ہے کہ جو عام طور پر جس کا انسان خیال نہیں کرتا، بات بات پر قسم کھانا، اس کا ذکر بھی آگے آ جائے گا۔ گویا کہ تکیہ کلام کسی شخص کا یہ بن گیا، خدا کی قسم، اللہ گواہ ہے، میں اللہ کو حاضر ناظر جا کر یہ بات کہہ رہا ہوں، اور اتنی کثرت سے وہ کہتا ہے کہ اس کے اس بیان کے بارے میں شک پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں جو اس معاشرے میں عام تھیں، اس کا اب یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور گویا کہ نوٹ کیجئے کہ شریعت کو کس قدر ڈیٹیل میں اور جسے مائکروسکوپیکلی جو ہے جو احکامات کو یہاں باقاعدہ فوکس کیا جا رہا ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور دیکھو اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے ڈھال نہ بنایا کرو۔ عرضہ کسے کہتے ہیں؟ رکاوٹ کو، ڈھال۔ کوئی شخص میدان جنگ میں ہے، اس کے ہاتھ میں اگر ڈھال ہے تو وہ دشمن کے تلوار یا اس کے خنجر کے وار کو روک سکے گا۔ تو عرضہ اصل میں اس شے کو کہتے ہیں۔ اور یہاں جس چیز کی طرف جو نشاندہی کی گئی ہے، اگر کوئی شخص اللہ کی قسم کھا لے کسی ایسے کام کے بارے میں جو نیکی کا کام ہو، اب ظاہر ہے کہ لوگوں کے اندر اصلاح پیدا کرنا، لوگوں کے اندر کوئی نیکی کی ترغیب دینا، اور کہیں سے اسے کوئی ریئیکشن ایسا مل جائے کہ وہ کہہ دے اللہ کی قسم آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، کسی کو اس کا حق یاد دلا دینا، اور ریئیکشن میں وہ معلوم ہوا کہ آپ کے در پہ ہو گیا اور آپ قسم کھا بیٹھے۔ یا فرض کیجئے کہ کسی کے ساتھ آپ کوئی صدقہ و خیرات کا معاملہ کرتے رہیں، کسی کا ماہانہ وظیفہ آپ نے لگا دیا، اور یہ معاملہ ہوا تھا حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت قریب کے رشتہ دار تھے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ پر جب تہمت لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو یہ مصطح جو تھے یہ بھی اصل میں اسی کمپین میں شریک ہو گئے جو کمپین اٹھائی ہوئی تھی عبداللہ ابن ابی کی، اور وہ تہمت تھی حضرت عائشہ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تہمت بھی کس کی؟ بدکاری کی تہمت، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو حضرت ابوبکر جو ان کی ماہانہ امداد کیا کرتے تھے، ایک ماہانہ وظیفہ انہوں نے اس کا لگا رکھا تھا مصطح کا، وہ نوجوان تھے، لیکن یہ بہرحال بہت سے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو کام نہیں کرتے، تو خاندان کا کوئی بزرگ جو ہے ان کی کفالت کے لیے کچھ نہ کچھ اس کا جو ہے ایک وظیفہ لگا دیتا ہے، بھئی اپنے کام کو تلاش کرتے رہو، آگے بڑھو، لیکن یہ کہ اس وقت تک کے لیے تمہاری گزر بسر کے لیے جو ہے یہ میری طرف سے ایک وظیفہ ہے، اسٹائپنڈ ہے۔ تو یہ معاملہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مصطح کے ساتھ کیا، اور جب یہ شریک ہو گئے، حضرت عائشہ کون ہیں؟ ابوبکر کی بیٹی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو ظاہر ہے کہ اس بات کا بڑا شدید اثر حضرت ابوبکر کے قلب مبارک پر بھی ہوا، اور انہوں نے قسم کھا لی، جس کا ذکر غالباً سورہ احزاب کے اندر موجود ہے، کہ نہیں چاہیے ایسے لوگوں کو کہ جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں وہ قسم کھا لیں کسی نیک کام کے نہ کرنے پر۔ تو اصل میں وہ چیز ہے جو یہاں بیان کی جا رہی ہے، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کوئی قسم نہ کھایا کرو، اللہ کے نام کو آڑ یا تختہ مشق یا نشانہ نہ بنایا کرو اپنی قسموں کو پورا کرنے کے لیے۔ کس بات کی قسمیں؟ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ تم نہ کسی کے ساتھ نیکی کرو گے، نہ کسی کو تقوی کی تلقین کرو گے، اور نہ ہی یہ کہ تم لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام کرو گے۔ گویا کہ یہاں ان تینوں کے ساتھ لا کے الفاظ محذوف ہیں، تمام مفسرین نے اس بات کو، اس لیے کہ عرب مزاج ہے، جو انداز ہے نا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ،
کسی نیک کام کی قسم کھانے کے پر اللہ کے نام کو تختہ مشق نہ بنایا کرو۔ کس بات سے؟ کہ کسی کے ساتھ نیکی کرو، خود تقوی پر رہو کہ آئندہ میں یہ تقوی والا کام نہیں کروں گا، یا آئندہ میں کوئی نصیحت نہیں کروں گا، یا یہ کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام، ان کاموں سے رکے رہنے پر اللہ کی قسم نہ کھایا کرو۔ گویا کہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے کہ کسی نیک کام کے کرنے پر یہ کہہ دینا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ کام اب میں نہیں کروں گا، اس کو یہاں منع کر دیا گیا۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ۔ عرض یعرض عام طور پر آتا ہے، اعراض اسی سے نکلا، اگرچہ بنیادی طور پر یہ لفظ جو ہے کہ کوئی شے، بلکہ عرضہ جو ہے کہا جاتا تھا جب یہ نشانے بازی کرتے تھے تیر انداز، تو جو شے ہدف کے طور پر سامنے رکھ دی جاتی تھی، جس پر نشانہ لیا جاتا تھا، اس کے لیے عرضہ کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ لہذا ترجمہ ہمارے ہاں یہ بھی کیا گیا کہ اللہ کے نام کو نشانہ نہ بنایا کرو اپنی ان قسموں کا جس میں تم کسی اچھے کام کے لیے قسم کھا بیٹھو کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیے اگلا مسئلہ ایک اور ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ اللہ تعالیٰ تم سے کوئی مواخذہ نہیں کرے گا ان قسموں کے بارے میں کہ جو تم لغو کھا جاتے ہو۔ اب اس میں وہ قسمیں مراد ہیں کہ جس میں کوئی انسان کا ارادہ نہیں، غیر ارادی طور پر قسم کھا لی۔ ایک ہے پوری شعور کی جسے ہم کہتے ہیں حلفن، بلکہ اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے میں بقائمی ہوش و حواس حلفن اس بات کا اقرار کرتا ہوں۔ اب اس کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ یہ باقاعدہ شعوری طور پر قسم کھائی گئی، ارادتاً کھائی گئی۔ لیکن اگر غیر ارادی طور پر کوئی شخص قسم کھا لے، یا یہ کہ ان کا تکیہ کا نام بن چکا ہو، تو اس سے بھی منع کر دیا کہ عرب مزاج میں ہے واللہ واللہ تاللہ۔ آپ ان سے گفتگو کریں گے تو معلوم ہوگا واللہ کے معنی کیا، اللہ کی قسم ہے۔ اب گویا کہ آپ اگر ہر تیسرے چوتھے جملے کی ابتدا واللہ سے کر رہے ہیں تو یہ گویا کہ اللہ کے نام کو ایک مذاق بنا لینے والی بات ہے، وہی بات جو پہلے کہی گئی کہ اسے تختہ مشق نہ بنا لیا کرو اللہ کے نام کو۔ اور اسی طرح یہ قسم کھا لینا اور اس میں گویا کہ اس اعتبار سے یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، تم پر کوئی اللہ کی پکڑ نہیں ہوگی ان قسموں کے بارے میں جن کے بارے میں تمہارا کوئی ارادہ نہیں تھا، یا جن کے بارے میں شعوری طور پر، جس کے لیے میں نے ابھی کہا نا کہ میں بقائمی ہوش و حواس حلفاً یہ بات کہتا ہوں، اس قسم کی اگر بات نہیں ہے اور صرف غیر ارادتاً جو ہے کوئی قسم آپ نے کھا لی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں کرے گا۔ لیکن گویا کہ یہاں یہ آیت اس بات کی انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ بات بات پر اللہ کو گواہ بنایا جائے، اللہ کی قسم کھائی جائے، واللہ کہا جائے، تاللہ کہا جائے۔ تو لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم۔ ہاں، اللہ تعالیٰ پوری طرح مواخذہ کرے گا ان قسموں کے بارے میں کہ جو تم نے اپنے دل سے کھائی ہیں۔ یہاں مراد کیا ہے؟ پورے ارادے کے ساتھ، وہی بات بقامی ہوش و حواس۔ کوئی شخص اگر قسم کھاتا ہے، حلف اٹھاتا ہے، تو یہ وہ شے ہے کہ جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اس پر لازماً مواخذہ ہوگا۔ واللہ غفور الرحیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ انتہائی غفور ہے اور انتہائی رحیم ہے۔ اچھا، لغو کے بارے میں یہ بات خاص طور پر میں نے ابھی ایک تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا، تو لغو اصل میں جو بچہ جب گفتگو کرنا سیکھ رہا ہوتا ہے تو شروع میں جو الفاظ اس کی زبان سے نکلتے ہیں وہ لغو کہلاتے تھے، کہ وہ بالکل بے مقصد ہیں، بچے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اب اسے سکھایا جا رہا ہے اماں کہو، ابا کہو، اللہ کہو، لیکن شروع میں وہ الفاظ نہیں بول سکتا، لہٰذا جو وہ الفاظ جو نکالتا ہے بے مقصد قسم کے الفاظ، بے ہنگم قسم کے الفاظ، جس کے اندر کوئی بےہودگی چاہے نہیں بھی ہے، ابھی وہ گویا کہ اس پروسیس میں ہے کہ وہ الفاظ کو بولنا سیکھ رہا ہے۔ تو لغو اصل میں اس کلام کو کہتے تھے کہ جس کے اندر کوئی ربط بھی نہیں ہے اور جس کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے، جس میں کوئی ارادہ بھی نہیں ہے، اور لہٰذا یہ عام طور پر بچے کی وہ عمر کے جبکہ وہ بولنا سیکھ رہا ہوتا ہے اس سے متصل قبل جو آوازیں وہ نکالتا ہے انہیں لغو کہا جاتا تھا۔ لیکن ہمارے ہاں بہرحال دین کے اندر یہ ایک اصطلاح ہے، ہر وہ شے کہ جو آپ کا وقت برباد کر رہی ہو، جس کے نتیجے میں نہ اس دنیا میں آپ کو کوئی منفعت حاصل ہو رہی ہو، نہ آخرت میں کوئی ثواب مل رہا ہو، صرف ٹائم پاس کیا جا رہا ہو، یہ تمام چیزیں پھر لغو میں آ جائیں گی۔
وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ہاں اب تک اگر اس سلسلے میں جہاں بھی قرآن حکیم میں یہ گویا کہ ایک نوید ہوتی ہے کہ اب تک اگر اس معاملے میں کسی درجے میں کوئی کوتاہی ہوتی ہی رہی ہے تو اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، وہ معاف فرما دے گا. لیکن اب یہ آیات جب نازل ہو چکی ہیں اور تمہیں معلوم ہو گیا کہ اللہ کا منشا کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، تو گویا کہ اس کے بعد بالکل رک جانا اور بعد آ جانا یہ تم پر لازم ہے. لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أَشْهُرٍ. ان لوگوں کے لیے کہ جو ایلا کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ وہ انتظار کریں 4 أشهر 4 مہینے. اب یہاں ایلا کی اصطلاح آ گئی. الف لام اور یا یہ مادہ آتا ہے قسم کھانے کے لیے، اور ایلا باقاعدہ ایک اصطلاح بن گئی. جس طرح آپ کو معلوم ہے زہار 28ویں پارے کی جو سب سے پہلی صورت ہے سورہ مجادلہ، اس میں ایک اصطلاح استعمال ہوئی زہار، الذین یظاہرون من نسائہم. اور زہار کیا ہوتا تھا؟ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہہ دے کہ آئندہ سے تم میری ماں کی جگہ ہو، گویا کہ اب میں تمہارے ساتھ میاں بیوی کا کوئی تعلق نہیں رکھوں گا. اور یہ لامحدود ہوتا تھا. اگر کسی شخص نے کہہ دیا تو نہ تو یہ کہ اس کا کوئی کفارہ، جب تک وہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی، اگر کسی شخص نے یہ کہہ دیا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے. اب ایلا کیا ہے کہ کوئی شخص قسم کھا لیتا ہے کہ میں آئندہ اپنی بیوی سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا. تعلق سے مراد شوہر اور بیوی والا تعلق ہے. کسی بات پر ناراضگی ہو گئی، گھر کے اندر کوئی نزاع ہو گیا، اختلاف رائے اتنا بڑھا کہ کہیں غصے میں آ کر اس نے قسم کھا لی، تو الف لام یا کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے قسم کھانے کے لیے. تو للذین یؤلون من نسائہم، جو لوگ بھی قسم کھا لیتے ہیں اپنی بیویوں کے بارے میں، محذوف کیا ہے کہ ان سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، میاں بیوی والا کوئی تعلق. تو تربص 4 أشہر، تو اب ان کے لیے مہلت ہے یا انتظار ہے 4 مہینے کا. گویا کہ 4 مہینے کا ایک نصاب اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا. کسی شخص نے اگر قسم کھا لی ہے اپنی بیوی کے ساتھ کہ آئندہ کوئی مجامعت یا مباشرت کا تعلق نہیں رکھوں گا، ٹھیک ہے گھر میں رہے گی لیکن معلقہ کی حیثیت سے رہے گی. کہنے کہ وہ اس شخص کے نکاح میں ہے لیکن حقیقتاً تو نکاح میں نہیں ہے، اس نے قسم کھا لی کہ تم مجھ پر حرام ہو. اب یہاں نوٹ کیجئے کہ یہاں وہ طلاق کے الفاظ استعمال نہیں کر رہا، صرف قسم کھائی ہے کہ میں آئندہ تمہارے ساتھ اس نوع کا کوئی تعلق نہیں رکھوں گا. تو 4 مہینے کا ایک پیریڈ دے دیا گیا کہ 4 مہینے تک تو اگر اس نے رجوع کر لیا، اس وقت تک قسم کا بھی کفارہ جو ہے اس کے حکم نازل نہیں ہوا تھا. لیکن چونکہ قسم کھائی ہے تو مفسرین نے یہاں اس کی تفصیل بیان کر دی کہ اب اگر کوئی شخص یہ معاملہ کرتا ہے تو اسے قسم کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا، جو 3 روزے بھی ہیں، کسی غلام کو آزاد کرنا بھی ہے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 10 مسکینوں کے لیے کپڑے کا اور اس کے لباس کا اہتمام کرنا. یہ تمام چیزیں قرآن حکیم میں بیان کر دی گئیں. اگر قسم کھا لی تو اس کا کفارہ کیا ہوگا. آپ اس قسم سے باہر آنا چاہتے ہیں تو گویا کہ یہاں 4 مہینے کے اندر یہ اجازت دے دی گئی کہ اپنے اس قسم کا کفارہ ادا کر دو اور پھر دوبارہ اس تعلق کو قائم کر لو. لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے 4 مہینے کا عرصہ گزر جائے تو اس کے بعد کیا ہوگا. اس کے بعد مفسرین میں سے اکثر کی رائے یہ ہے کہ پھر ان دونوں کو الگ کر دیا جائے گا. جب اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت کے احکام نازل کر دیے کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، قسم کھائی ہے تو اس دوران میں اگر رجوع کرتے ہو تو قسم کا کفارہ ادا کرو اور رجوع کرو. لیکن اگر یہ کام نہیں کیا تو 4 مہینے کے بعد پھر ان کو الگ کر دیا جائے گا، اور یہ طلاق ہوگی جسے طلاق بائن کہتے ہیں. گویا کہ وہ طلاق کہ جس میں پھر شوہر اور بیوی دوبارہ نکاح کرنے کے بعد اسی طرح رشتہ مناکحت میں واپس آ سکتے ہیں، یہ طلاق بائن ہے. تو گویا کہ شریعت کا وہ احکام کہ کہیں اگر کسی شخص کا یہ معاملہ ہو گیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کس قدر مائکروسکوپیکلی اور ڈیٹیل میں یہ باتیں جو ہے یہاں بیان کی جا رہی، شرعی احکامات ہیں نا. وہ جو 4 لڑیاں چلی آ رہی تھیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ ہے، پھر جہاد فی سبیل اللہ ہے. اس میں آپس کے باہمی معاملات جو ہیں، اس میں نکاح طلاق کا مسئلہ ہے، ایلا کا معاملہ ہے، زہار کا بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمارے پارٹ آف لائف ہے، زندگی میں ہوتا ہے. میرے اور آپ کے ساتھ نہیں ہوا لیکن کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں. تو شریعت کا منشا کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، ان آیات کے اندر گویا کہ بڑا کھول کر ان باتوں کو بیان کر دیا گیا. فَإِن فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فا یفیء آتا ہے کسی کے لوٹ آنے کو لیے، بلکہ یہ عام طور پر سائے کا ڈھل جانا بھی آتا ہے.
گویا کوئی شے جو ہے واپس آ گئی. جب سورج طلوع ہوا تو آپ کا سایہ بڑا طویل ہے، جیسے جیسے وہ بلند ہوتا گیا سایہ گھٹتا گھٹتا جب وہ بالکل نصف النہار پر پہنچ جائے گا تو سایہ ختم ہو جائے گا. اب تو گویا کہ آپ کے اوپر سورج ہے، سایہ ہے ہی نہیں، پھر اس کے بعد بڑھنا شروع ہو جائے گا. کسی شوق کا لوٹ آنا یہ ہے اصل میں. فَإِنْ فَاءُوا، اور اگر وہ لوٹ آئیں، گویا کہ انہوں نے قسم کا کفارہ بھی ادا کر دیا اور دوبارہ رجوع بھی کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو ایک معاملہ جو گناہ کا ہوا تھا کہ انہوں نے قسم کھا لی تھی اس بات کی کہ میں اپنی اس بیوی کے ساتھ وہ تعلق نہیں رکھوں گا، تعلق زن و شو، تو یہ ایک معاملہ گناہ کا تھا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ہاں تم نے قسم کھائی تھی، اس کا کفارہ ادا کرو. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اب یہاں گویا کہ اس بات کا بھی امکان موجود ہے. ایک تو یہ کہ طلاق بائن ہو گئی، لیکن کوئی شخص ایلا تو اس نے کر لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ممکن ہے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی ہو، سیرت میں بھی ایک واقعہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 دن اپنی تمام بیویوں سے ایک قسم کا تعلق منقطع کر دیا تھا، اور مسجد نبوی کے حجرے میں حضور نے اپنے آپ کو محصور کر لیا تھا. یہ اصل میں وہ زمانہ ہے جب کہ فتح خیبر ہوئی تھی اور بہت مال و غنیمت جو ہے سامنے آیا تھا، تو ہر مدینہ کے ہر گھر میں جو ہے مال غنیمت بھی پہنچ رہا ہے، پھر یہ کہ غلام اور باندیاں جو ہیں وہ بھی تقسیم ہو رہی ہیں. تو ازواج مطہرات نے بھی باقاعدہ ایک وفد کی صورت میں حضور کی خدمت میں پیش ہو کر ان چیزوں کا مطالبہ کیا تھا. تو وہ بہرحال تاریخ کا حصہ ہے، واقعہ ہے، سیرت کی کتابوں میں واقعہ ایلا کے نام سے آپ کو مل بھی جائے گا. لیکن یہ کہ بہرحال وہ صرف 29 دن تک کا معاملہ تھا. اس کے بعد تمام ازواج مطہرات حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں اور اپنے اس مطالبے سے دستبردار ہوئی ہیں، معافی طلب کی ہے حضور سے کہ ہماری طرف سے زیادتی تھی. اس لیے کہ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. اگر دنیاوی ساز و سامان تمہیں چاہیے، یہ چیزیں تمہارا مقصد ہے، تو ٹھیک ہے میں تمہیں اپنے گھر سے رخصت کر دوں گا، پھر تم میری بیوی کے طور پر نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے آؤ، مال و اسباب میں تمہیں دے دوں گا. لیکن یہ کہ اس کی نوبت نہیں آئی. اس سے پہلے ہی جو ازواج مطہرات تھیں انہوں نے جو گویا کہ اجتماعی معافی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی ہے. لیکن واقع ایلا کے نام سے یہ سیرت کا ایک حصہ ہے جو آپ کو سیرت کی کتابوں میں مل جائے گا. وہی لفظ ہے للذین یؤلون من نسائہم تربصوا 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم. لیکن اگر وہ شوہر جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ نہیں اب میرا اور اس کا گزارا نہیں ہو سکتا، ممکن ہے ریپیٹڈلی یہ معاملات ہوئے ہوں اور ریپیٹڈلی اس نے یہ کام کیا ہو، اس وقت تک اگر قسم کا کفارہ جو ہے وہ نہ بھی آیا ہو، تو ان لوگوں کے ہاں یہ ہوتا تھا، عرب مزاج تھا کہ طلاق دی ہے جب تک وہ حکم نہیں آ گیا طلاق کا، کہ جیسے عدت گزرے گی تو طلاق ہو جائے گی، اگرچہ نکاح بعد میں ہو سکتا ہے جسے طلاق بائن کہتے ہیں. لہٰذا جب طلاق کا اصل جو مضمون آئے گا تو اس میں تمام باتیں انشاءاللہ سامنے آ جائیں گی. ایک طلاق حسن کہلاتی ہے، ایک طلاق احسن کہلاتی ہے، ایک طلاق بدعی کہلاتی ہے جو ہمارے ہاں آج کل ہے کہ یک بارگی 3 طلاقیں دے دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو اس بات کا اہتمام ہوتا تھا کہ ایک ہی محفل یا یک بارگی دی گئی 3 طلاقوں کو ایک طلاق سمجھا گیا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ آرڈیننس نافذ کیا تھا جس پر پھر تمام فقہا کا اتفاق ہے. ائمہ 4 اس بات کے قائل ہیں کہ ایک مجلس میں ایک موقع پر اگر کوئی شخص 3 طلاقیں دیتا ہے تو وہ 3 شمار ہوں گی، اس لیے کہ یہ وہ ایگزیکیوشن ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پاس ہوئی تھی، اس پر عمل بھی ہوا تھا. نہ صرف یہ کہ اس پر عمل ہوا تھا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص پر کہ جس نے یہ کام کیا اس پر یہ حد بھی نازل کرتے تھے، اس کو کوڑے لگواتے تھے کہ یہ انتہائی گناہ والا کام تم نے کیا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ ایسا ہوا تھا کہ مدینہ کے رہنے والے ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک ہی محفل میں 3 طلاقیں دے دی. تو حضور کے جب یہ علم میں بات آئی تو حضور انتہائی غضبناک ہوئے اور آپ نے اس موقع پر فرمایا کیا تم لوگوں نے اللہ کے دین کو ایک تماشا بنا لیا، اس کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو؟ یہ کھیل کود کی بات ہے کہ ایک ہی نشست میں 3. اور پھر بلکہ اس موقع پر اس حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ صحابی نے اپنی تلوار جو ہے وہ اپنے نیام سے نکالی اور کہا حضور حکم دیجئے. اس درجے غضبناک ہوئے تھے حضور اس فعل کے اوپر کہ کوئی شخص ایک ہی محفل میں 3 مرتبہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، کہ ان صحابی نے کہا کہ میں اس شخص کی گردن جو ہے اس کے تن سے جدا کرتا ہوں.
تو معاملہ یہ ہے کہ اس میں اصل میں جو سب سے بہترین جو معاملہ ہوتا ہے جسے ہم طلاق احسن کہتے ہیں، اس کا ذکر انشاءاللہ بعد میں آ جائے گا، ہمارا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، صرف یہ آیات کو ہم ایک دفعہ پڑھ لیں۔ فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر پھر یہ کہ وہ اس کو چھوڑ دینے ہی کا ارادہ ہو، طلاق دینے کا ارادہ ہو، تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ سننے والا اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ زیادتی خاوند کر رہا ہے یا بیوی کر رہی ہے، ناانصافی کس نے کی ہے، ظلم کس نے کیا ہے، اللہ کو تو معلوم ہے نا۔ یہ عارضی دنیا کی زندگی ختم ہوگی، اس کے بعد آخرت ہے، وہاں حساب کتاب ہوگا، وہاں جو بھی معاملات کیے تھے، بد زبانی کے ہوئے تھے یا کوئی زیادتی کا معاملہ ہوا تھا، ناانصافی کا معاملہ، ظلم کا معاملہ، ہر شے کی بھرپور سزا مل کر رہے گی۔ وہ عالم آخرت اس کام کے لیے ہے نا۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ ہر شے کا سننے والا اور ہر شے کا جاننے والا ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور جو مطلقہ عورتیں ہیں جنہیں طلاق دے دی گئی ہے، دیکھیں مطلقات ہے، وہ عورتیں جنہیں طلاق دے دی جائے، عورت خود طلاق نہیں دے سکتی، وہ خلا حاصل کر سکتی ہے۔ خلا جو ہے خاندان کے درمیان دو حکم فیصلہ کر دیں اور اس کے بعد وہ یہ کہہ دے کہ ہاں اب ان دونوں کا گزارا ممکن نہیں ہے، مزاج کے اندر یکسانیت ہے ہی نہیں، زمین آسمان کا فرق ہے، اور اولاد جو پروان چڑھ رہی ہے وہ جو ہے نفسیاتی مریض بن جائے گی اگر اسی ماحول کے اندر اس کی پرورش ہوئی۔ تمام چیزیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے، کچھ منطق بھی دی ہے، لہذا اس کا نتیجہ یہ ہو کہ اگر فیصلہ کر دیا جائے تو معاشرتی سطح کے اوپر بھی خلا ہو جائے گی، جس میں عدالت تک جانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ لیکن ہمارے ہاں کے قوانین چونکہ پرویز صاحب کے جو ہے مدون تھے اور وہ ایوب صاحب کی حکومت تھی، وہی قوانین ابھی تک چلے آ رہے ہیں۔ کسی شخص نے شرعاً طلاق دے دی اور پورے طریقے سے دی، لیکن جب تک وہ رجسٹر نہیں ہوگی اور اس میں جو بھی ہے وہ قاضی یا جو بھی جج صاحب ہیں وہ ان کے درمیان مصالحت کی کوشش نہیں کریں گے اور اس کے بعد پھر کہیں جا کر عزت شروع ہوگی، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہم نے اپنے اوپر طوق اور بیڑیاں ڈال دی ہیں، جبکہ اسلام کا معاملہ اس معاملے میں بالکل سیدھا سادہ ہے۔ تو شریعت میں اور ہمارے قانون میں جو ہمارے دین، ہمارے اس ملک کا قانون ہے، اس میں زمین و آسمان کا فرق۔ تو والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، میرا خیال ہے بس یہی ہم ختم کر لیتے ہیں، وقت بھی اب یہ آیت بھی کچھ نسبتاً طویل ہے، اور اسی مناسبت سے میں پھر انشاءاللہ اگلی مرتبہ جب یہ حاضری ہوگی تو میں عرض کروں گا طلاق کے بارے میں۔ اب یہ آیات جو آ رہی ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ طلاق جو ہے وہ بہرحال اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسندیدہ شے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شے اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ تو حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش، آخری حد تک کوشش کی جائے کہ یہ بندھن جو ہے کسی طرح جڑا رہے، لیکن جب پانی سر سے گزر جائے اور نہ بیوی تیار ہو اس شخص کے عقد میں رہنے کے لیے، نہ شوہر تیار ہو اسے رکھنے کے لیے، تو ہمارے دین میں وہ رستہ موجود ہے۔ اس کا صحیح طریقہ کار کیا ہے وہ انشاءاللہ اگلی آیات میں ہم پر واضح ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔